بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یمن کی ملکہ بلقیس بہت خوبصورت تھی۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نعمتیں تھیں۔ وہاں کے بادشاہ شراجین بیل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے سارا تخت سنبھال لیا، ساری بادشاہی سنبھال لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ جنات، پرندے، جانور، ہوائیں سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ سبھی جنات پرندے وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کا چہیتا پرندہ ہدہد وہاں پر موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہ بتائی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد وہاں پر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ہی احترام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ ایک خوبصورت تخت کے اوپر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، موتی، جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا پیغام اس عورت کو پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ پیغام پہنچانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کر دیا، جو کہ کچھ یوں لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کو بھیجا جاتا ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرخوشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملک سبا اور اس کی قوم پر دعوت سلام تھی۔ ہدہد پرندے نے وہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ اس وقت اپنے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں دربار میں موجود 300 لوگ بھی تھے۔ انہوں نے جب یہ خط سنا تو وہ سب کے سب طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت ہی سمجھدار تھی۔ انہیں سمجھانے لگی کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی سمجھدار ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد نے ساری گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے ہر راستے پر سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا جائے، دربار کو ہیروں موتیوں سے بھر دیا جائے، پورے شہر کو اچھی طرح سجا دو۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات اور بھی بہت سا قیمتی سامان تھا اور ایک ملکہ کا خط بھی تھا۔ یہ سارا سامان لے کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں داخل ہوئے۔ سارا نظارہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا
تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو اور واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہیں جو ملکہ کو میرے پاس آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے۔ وہاں پر سے ایک جن بولا کہ اے پیغمبر، میں آپ کو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ تخت بہت ہی خوبصورت تھا، اس تخت کے بیچ ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ کا تخت بھی اس طرح کا ہی ہے؟ وہ فرمانے لگی یہ تو بالکل اسی طرح کا ہی ہے اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ شیشے کے نیچے سے پانی بڑے جلوے سے بہہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس محل میں داخل ہوئی، جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ لہٰذا یہ ایک پانی کا حوض ہے۔ جب انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو ایک شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ بہت ہی شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، یا رب العالمین، میں آج تک سورج اور آگ کی پوجا کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا ملکہ بلقیس کو یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا ایک حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھے۔ وہ سورج کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کو اپنی اس غلطی پر بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی تھی۔ بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں واپس بھیج دیا تھا اور ان کے لیے 5 محل بنوائے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔